بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کے حقائق یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو سراہا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو، ظاہر سی بات ہے 8 فروری کو احتجاج کیا تھا، انہوں نے سوابی میں اس حوالے سے علیمہ بی بی نے آج یہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے علیمہ بی بی، ان کی میں بات کری ہوں۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ بانی نے سوابی جلسے پر عوام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بانی نے پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے ہمارے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، انہوں نے سندھ کے عوام کا بھی بانی نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز جو مجھے پرسنلی لگی وہ یہ تھی کہ علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے جسٹس یحییٰ افریدی سے کہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ نے رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے پیغام دیا ہے۔ بانی نے کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، انہی ججز کے سامنے کروں گا۔ مطلب ایک خط لکھا تھا سی جے پی کو، اس خط کا بھی ابھی تک کچھ فارملی تو کوئی آنسر سامنے نہیں آیا ہے، نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ اپنے پینلسٹ سے جانیں گے کہ شاید میرے نالج میں نہ ہو اور کچھ اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہو، لیکن آپ فیصلہ کریں، رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ نے۔ ناظرین، جیسے ہمارے جو سی جے پی ہیں، جیسے یحییٰ افریدی صاحب، نو ڈاؤٹ کہ ان کا ماضی جو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑے شاندار قسم کے فیصلے بھی دیے ہیں، اور انپریڈکٹیبل پرسن کہا جاتا ہے ان کو کہ وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھا رہے۔ کوئی بھی کیس لگا ہو، اگر اس حوالے سے ججز سوال اٹھاتے ہوں، فل کورٹ کی بات کی ہو تو وہ اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں، تو کیونکہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں ہی تو موسٹ سینئر دو جو تھے ان کو سائیڈ پہ کر کے تیسرے نمبر سے جیسے یحییٰ افریدی کو سی جے پی بنا دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ساری چیزیں بھی لنکڈ ہیں۔ اب وہ رول آف لا کے ساتھ ہماری عدلیہ کتنا کھڑی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت پریکٹیکلی ہمیں بتائے گا۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ دوسرا خط بھی آرمی چیف کو لکھ دیا گیا ہے۔ پہلے کی تو سیکیورٹی ذرائع کے مطابق تردید آ گئی تھی کہ ان کو نہیں ملا، اب دوسرا کھلا خط بھی لکھ دیا گیا ہے، اس سب پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں ممکنہ ترمیم کا عندیہ دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈسکشن ان کی جاری ہے اور مشاورت ان کی جاری ہے، اور جو مشاورت انہوں نے بتایا کہ کس کس کے ساتھ جاری ہے، اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ پیکا پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت حال جاری ہے۔ وزارت داخلہ، اطلاعات، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مابین پیکا پر مشاورت ہو رہی ہے۔ میڈیا سب سے زیادہ اس میں شور جو ہے وہ کر رہا ہے، میڈیا سب سے زیادہ آواز بلند کر رہا ہے، کیونکہ یہ میڈیا کے حوالے سے، میڈیا کی آواز بند کرنے کے حوالے سے ہے، لیکن ابھی تک میڈیا سے کس حد تک مشاورت کی گئی ہے یہ وزیر قانون نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ انہوں نے اپنے سارے اداروں کو بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی۔ میڈیا کیا واقعی 100% آن بورڈ آ گیا یہ وہ بتانا بھول گئے۔ ناظرین، اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ممبران قومی اسمبلی کو اسلحہ لائسنس جاری کرنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے، ممبر کمیٹی ہیں طارق فضل چودھری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایم این ایز جو ہیں قبائلی اضلاع سے ہیں اور انہیں حقیقی تھریٹ ہے، ان کے لیے اسلحہ لائسنس دینے سے متعلق اقدامات کیے جائیں۔ اس پہ ناظرین بہت سارے اہم سوالات اٹھتے ہیں کہ اسلحہ لائسنس ان کو دے دیا گیا تو جیسی بات ہے، اسلحہ ان کو سیلف ڈیفنس میں اسلحہ یوز کرنے کی بھی اجازت ہوگی، تو ہمارے تو ملک میں پہلے ہی سیلف ڈیفنس میں کہہ رہے ہیں یا جس بھی طریقے سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا بہت عام سی چیز ہو گئی ہے، اور کیا اس پہ سالوں لگ جاتے ہیں اس چیز کو کنفرم کرتے ہوئے کہ آیا جو مر گیا وہ بے گناہ تھا یا جس نے مار دیا وہ بے گناہ تھا، تو اب یہ کس سلسلے کی ایک کڑی ہوگی، اس کو بھی ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ججز تعیناتی کا معاملہ، جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا، لیکن کیوں ہمارے سی جے پی صاحب جو موسٹ سینئر جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، سینئر پیونی جج ہیں، ان کی رائے کا احترام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ماضی میں دونوں ایک چیمبر میں رہ کے کام کر چکے ہیں، ایک ساتھ ان کی بہت ذہنی ہم آہنگی رہی ہے، لیکن کیوں اب وہ آ کے اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کو جسے کہنے کے احترام نہیں کر رہے، یا اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یا اس چیز کو وہ کنسیڈر نہیں کر رہے، جو بھی کہہ لیں۔ بہرحال یہ سب ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میاں سفر احمد صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جہانگیر خان جدون صاحب ہیں، سینئر قانون دان ہیں، بہت شکریہ جدون صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں ذرا ججز تعیناتی کے معاملے پہ قانونی رائے جو ہے وہ جدون صاحب سے جاننا چاہوں گی۔ السلام علیکم جدون صاحب۔
جی جی وعلیکم السلام. جدون صاحب، میں ایک چیز جو ہے جو میں نے اپنے انٹرو میں جس پہ میں نے کویسچن ریز کیا تھا، میں آپ سے ذرا سمجھنا چاہوں گی، اگر آپ مجھے تھوڑا سمجھا دیں، کیونکہ ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھنا چاہیں گے. جسٹس یحییٰ افریدی جو ہمارے سی جے پی ہیں اور رسپیکٹیبل، میں یہ لگانا بھول گئی، اور رسپیکٹیبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ماضی میں ایک چیمبر میں سننے میں آیا ہے کہ رہ چکے ہیں، بڑی کچھ چیزوں پہ ان کی ہم آہنگی بھی رہی ہے، مطلب سیم مائنڈیڈ تو نہیں لیکن اپوزٹ مائنڈیڈ ججز بھی نہیں رہے. اب سینئر پیونی جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی رائے کو کیوں نہیں احترام کیا جا رہا؟ وہ جو بھی سجیشنز دیتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یا فل بینچ کے حوالے سے، اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا سر. بہت شکریہ. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جب آئی ہے تو اس نے بڑے پرابلم جو ہے کریٹ کیے ہیں. سب سے پہلا پرابلم کہ جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاور تھی اس کو آئین کے اندر، اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پہ جو ہے کوسچن مارکس اٹھ کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم، اس میں ایک ریفارمز کی ضرورت تھی، اور ریفارمز نیچے سے اوپر تک ہونی چاہیے تھی، کہ تاکہ میری نظر میں یا میری اوپینین میں جب آپ ایک سول جج جو ہے ایک کمپٹیشن ایگزام کے ذریعے بھرتی ہوتا ہے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے، تو اس کی جب 35 یا 40 ایئرز سروس ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ تک اگر پہنچ جائے، اور پہنچنا چاہیے، تو اس سسٹم کے اندر پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جج اس طرف ٹلٹ ہے یا اس کے اندر کوئی ویکنس ہے، کیونکہ ہر سال کے بعد ایک جج کی پرفارمنس ایویلیوشن ہونی چاہیے. کیونکہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں نا، ہر بندہ جو بھی گورنمنٹ کی ایکسچیکر سے تنخواہ لیتا ہے، اور ججز کی بہت بڑی تنخواہیں ہیں، بہت بڑی فیسلٹی ہیں، تو ان کی پرفارمنس کو بھی میرٹ پہ ایویلیویٹ کرنا چاہیے. تو اس طرح ہمارے ملک کے اندر دیکھیں نا، کوئی سسٹم، کوئی میرٹ کا نظام کسی بھی ادارے میں، نہ ہی جوڈیشری میں ہے، نہ ہی ایگزیکٹو میں ہے، نہ ہی پارلیمنٹ میں ہے، چل رہا ہے. تو اس ترمیم کے بعد جو ترمیم کا اصل مقصد یہی تھا کہ جسٹس منصور شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بننے دیا جائے، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے کہ ان کو روک دیا گیا. پھر جب آپ دیکھیں ایک بالکل آپ نے جس طرح کہا ہے، اس طرح ہی کے حالات تھے کہ تینوں یہ جج جو ہیں، عطر منلہ صاحب، منصور شاہ صاحب اور افریدی صاحب، ایک ہی چیمبر، پھر انہوں نے ایک لیگل فارم بنائی، پھر تینوں ماشاءاللہ ہائی کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ میں آ گئے. لیکن جو ہی انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے پہ تعینات ہوئے ہیں. جی جدون صاحب، معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آؤں گی تو آپ پلیز اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.